بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 128۔ آج کے سبق کا عنوان ہے تاریخ ولادت اور وفات کی پہچان کی اہمیت۔ پچھلے سبق میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ روات کے جو طبقات ہیں ان کی پہچان ضروری ہے، کہ کون سا راوی کس طبقے میں ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ایک جیسے روات ہیں ان کا آپس میں گڑ مڑ نہیں ہوگا، آپس میں ملے گا نہیں، خلط ملط نہیں ہوگا، اور تداخل اس میں نہیں ہوگا۔ اور اس سے متعلق ایک چیز جو ہے وہ روات کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات ہے۔ تو تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کی پہچان بھی ضروری ہے۔ آج کے سبق میں تاریخ ولادت اور وفات کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کا جو عام عنوان ہے وہ تاریخ ہے۔ اگرچہ تاریخ میں اور بہت ساری چیزیں بھی آ جاتی ہے، لیکن بنیادی طور پر جو ضروری چیز اس میں ذکر کی جاتی ہے وہ تاریخ ولادت اور تاریخ وفات ہے۔ تو اس کا مطلب اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر تاریخ لکھی جائے اور اس میں تاریخ ولادت اور وفات نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ بہت اہم چیز اس میں رہ گئی ہے۔ تو لہٰذا جب بھی تاریخ لکھی جائے گی اور لکھی جاتی ہے تو اس میں جو ولادت ہے، وفات ہے، کس زمانے میں کس چیز کی تعلیم حاصل کی، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو لہٰذا جب کسی شخصیت کے سوانح لکھی جائے یا اس کے حالات پر کتاب لکھی جائے تو اس کو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے، اور اس میں بہت زیادہ تحقیق کرنی چاہیے کہ کب ان کی ولادت ہے اور درست ولادت کیا ہے۔ اکثر لوگ ولادت میں بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں، اور کبھی ایک جگہ ایک ولادت لکھتے ہیں، دوسری جگہ دوسری ولادت، تاریخ ولادت لکھ دیتے ہیں۔ اور آج کل ایک اور سلسلہ بھی ہے کہ بعض جگہ میں تاریخ ولادت کچھ کم کر دیتے ہیں، 1 سال 2 سال۔ یہ سب چیزیں غلط ہیں، اور اس کی وجہ سے تاریخ مسخ ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اس سبق میں تاریخ ولادت اور وفات کی پہچان کی اہمیت کے بارے میں بتائیں گے۔ وَمِنَ الْمُهِمِّ أَيْضًا مَعْرِفَةُ مَوَالِيدِهِمْ وَوَفَيَاتِهِمْ لِأَنَّ بِمَعْرِفَتِهَا يَحْصُلُ الْأَمْنُ مِنْ دَعْوَى الْمُدَّعِي لِلِقَاءِ بَعْضِهِمْ وَهُوَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَيْسَ كَذَلِكَ۔ ایک اہم چیز روات کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کی پہچان ہے، کیونکہ اس کی پہچان کے ذریعے سے انسان محفوظ ہوگا اس غلطی سے جس میں کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں نے فلاں شیوخ کے ساتھ ملاقات کی ہے، حالانکہ وہ نفس الامر میں اس کے ساتھ ملاقات نہیں کی ہوتی ہے۔ بہت زیادہ تاریخ میں ہم دیکھ لیں تو بعض حضرات نے صحابہ کرام کے ساتھ ملاقات کا دعویٰ کیا، بعض نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ وہ 3ری صدی کے ہیں یا 4ری صدی کے یا 6ٹھی صدی کے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے اپنا یعنی جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میری عمر زیادہ ہے، میں نے جس کے ساتھ ملاقات کی اس کی عمر زیادہ تھی، اور 300 سال 400 سال۔ تو تاریخ ولادت اور وفات کی اہمیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے ذریعے سے جو مدعین ہیں، جھوٹے دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کی کا جو جھوٹ ہے وہ پکڑا جاتا ہے۔ نیچے نور الدین ترسا فرماتے ہیں ھذا هو علم التاریخ وهو التعریف بالوقت الذي تثبت به الأحوال في المواليد والوفيات وما يلتحق به من الوقائع والحوادث التي ينشأ عنها معان حسنة من تعديل وتجريح ونحو ذلك۔ اس کو علم تاریخ کہتے ہیں، اور علم تاریخ کا مطلب اس وقت کی پہچان جس میں یعنی اس شخص کے جو تاریخ پیدائش اور وفات کے احوال ضبط کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ متعلقہ امور، وہ حوادث اور وہ واقعات جس سے بہت زیادہ فائدے کی باتیں سامنے آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے روات کی تعدیل و تجریح میں آسانی ہوتی ہے۔
اس کے لیے دیکھ لیں فتح المغیث للسخاوی صفحہ نمبر 459۔ اسی طرح تاریخ سے متعلق صفحہ نمبر 84 میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا تھا، وہ بھی ضرور دیکھ لیں۔ اور تاریخ کے اہم مصادر میں سے تاریخ کبیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اس طرح ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں مشاہیر علماء الامصار۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو تاریخ ایسا فن ہے جس کا براہ راست دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تاریخ کا تعلق براہ راست دین کے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کا حدیث کے ساتھ، اسی طرح قرآن کے ساتھ، دینی امور کے ساتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ جگہوں میں شرعی امور پہ اثر پڑتا ہے۔ اس لیے تاریخ کی معرفت بھی ضروری ہے۔ جیسے مثلا ہم دیکھ لیں، اگر تاریخ کی معرفت نہ ہو تو دو روات کی ملاقات کو کیسے ہم ثابت کریں گے کہ ان کی یہ سند متصل ہے یا منقطع ہے؟ تو سند کو کے اتصال کو ثابت کرنے کے لیے، اس طرح پھر روات کے بارے میں کلام کرنے کے لیے کہ وہ راوی ثقہ ہے یا غیر ثقہ ہے، تو اس کے لیے تاریخ کی پہچان بہت زیادہ ضروری ہے۔ عام طور پر تاریخ کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے، اور قرآن و حدیث کی جو براہ راست علوم ہیں اس کو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن تاریخ کی اہمیت بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور تاریخ کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے بہت زیادہ جگہوں میں غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ایک تو تاریخ کی تعریف آ گئی، اور تاریخ پر لکھی جانے والی بعض کتابوں کا ذکر آ گیا، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ کی تاریخ کبیر اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی مشاہیر علماء الامصار۔ بلکہ پچھلے سبق میں جو طبقات کی کتابیں تھیں وہ بھی تاریخ کی کتابیں ہیں، اور تاریخ کی پہچان کا فائدہ بھی سامنے آ گیا۔ پیچھے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کے بارے میں جو ذکر کیا تھا وہ یہ ہے، وَمِن ثَمَّ احتیج الی التاریخ لتضمنہ تحریر موالید الرواة ووفیاتہم واوقات طلبہم وارتحالہم وقد افتضح اقوام ادعوا الروایۃ عن شیوخ ظہر بالتاریخ کذب دعواہم۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو انقطاع اور اتصال کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں جس فن کی ضرورت پڑے گی وہ تاریخ ہے، کیوں تاریخ میں روات کے تاریخ پیدائش لکھی جاتی ہے، ان کے تاریخ وفات لکھی جاتی ہے، اور ان کے زمانے طالب علمی کا ذکر ہوتا ہے، اور اسفار ذکر کیے جاتے ہیں۔ ہم اگر تاریخ میں دیکھ لیں تو جتنے بھی نامور شخصیات ہیں ان کی تاریخ ولادت، وفات، اور کس کس شخصیات سے انہوں نے استفادہ کیا ہے، کہاں کہاں کا سفر کیا ہے، اس کو باقاعدہ طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ تو تاریخ کے ذریعے سے معلوم ہوگا کہ فلاں کی فلاں کے ساتھ ملاقات ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے بعض شیوخ سے روایت کا دعویٰ کیا تھا، جب ہم نے تاریخ دیکھ لی تو تاریخ کے ذریعے سے ان کا دعویٰ جھوٹ ثابت ہوا۔ یہ تو تاریخ سے متعلق حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی جو باتیں تھی وہ ذکر کی گئی۔ شیخ ابراہیم اللاہم نے بعض اور فوائد بھی ذکر کیے ہیں، کہ تاریخ کے فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی شیخ کے جو کبار تلامذہ ہیں اور ان کے جو صغار تلامذہ ہیں ان کی پہچان بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح علو اور نزول معنوی جس کا پیچھے ذکر ہو چکا، اس کی پہچان بھی آ جاتی ہے، کیونکہ عالی حدیث اور نازل حدیث یہ تاریخ کے ذریعے سے معلوم ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی راوی کی اپنی تصنیف ہے تو اس کے جو تصنیف کا مرحلہ ہے اس کی پہچان بھی اس میں ہو جاتی ہے۔ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ اپنی کتاب کب لکھی، امام مسلم رحمۃ اللہ اپنی کتاب کب لکھی، اور کون سی کتاب کب لکھی۔ مثلا ایک مصنف کی کئی کتابیں ہیں، ایک کتاب پہلے زمانے میں لکھی، دوسری بعد میں لکھی، تیسری اس سے بعد میں لکھی۔ تو جو تصانیف کی تاریخ ہے وہ بھی تاریخ کے ذریعے سے معلوم ہوگا، اور اس سے بہت زیادہ فوائد سامنے آ سکتے ہیں۔ اس لیے مثلا اس مصنف کی جو آخری کتاب ہے اس میں جو بات لکھی گئی ہوگی وہ زیادہ معتبر ہوگی بنسبت پہلی کتاب کی۔ اور وفیات پر پھر بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں،
بعض ایسی کتابیں جس میں جو روات ہیں ان کی وفیات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو علماء کرام گزرے ہیں ان کے وفیات بھی ہیں، جیسے وفیات الاعیان ابن خلکان کی کتاب ہے. اسی طرح الوافی بالوفیات علامہ صفدی کی کتاب ہے. اور بعض جو مورخین ہیں انہوں نے عام تاریخ کو بھی درج کیا، مثلا سیاسی لوگوں کی تاریخ بھی ہے، بادشاہوں کی تاریخ بھی ہے، اور عام عوام الناس کی تاریخ بھی انہوں نے ذکر کی، جیسے ابن الجوزی رحمۃ اللہ کی کتاب المنتظم ہے، اور اسی طرح ابن کثیر رحمۃ اللہ کی کتاب البدایہ والنہایہ ہے. تو یہ سن ذکر کرتے ہیں، اور اس سن میں جو اہم واقعات ہو اور جن شخصیات کا انتقال ہو وہ سب ذکر کرتے ہیں. تو بہرحال آج کا جو سبق ہے اور پچھلا جو سبق تھا طبقات روات کے بارے میں یا تاریخ روات کے بارے میں، اور وفات اور ولادت کی تاریخ کے بارے میں. اس طرح آگے اگلا جو سبق ہے وہ بلدان کی تاریخ کے متعلق، یعنی جو روات ہیں ان کے شہروں اور ان کے علاقوں کی پہچان سے متعلق، یہ ان سب کو تاریخ کہتے ہیں. تو تاریخ کی معرفت اور تاریخ کی پہچان بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس سے ایک فائدہ یہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ جو اصول حدیث کا فن ہے، اصول حدیث میں مہارت اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو اس سے ملتے جلتے بہت زیادہ علوم ایسے ہیں کہ اس میں بھی انسان ماہر ہو جاتا ہے. اصول حدیث کا بنیادی فن ہی علم تاریخ کا ہے. تو جو اصول حدیث کے ساتھ گہرا تعلق اختیار کرتا ہے تو اس کی بدولت علم تاریخ میں بھی اس کو مہارت حاصل ہو جاتی ہے. اور کتاب کے شروع میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ جو اسد سلیم رستم باز ہے، مشہور عیسائی مورخ اور ناقد گزرے ہیں، انہوں نے اصول حدیث کی کتاب سے تاریخ کے اصول پر کتاب لکھی، اصول التاریخ الاسلامی اس قسم کا نام ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اصول حدیث کے جو اصول ہے یہ تاریخ کے بھی اصول ہیں، اور اس فن کی بدولت انسان جو تاریخ ہے اور جو اخبار ہیں اس میں اس کی معرفت بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کے اصول بھی اس کے سامنے آ جاتے ہیں. اور اس سبق کی مناسبت سے ہمارے لیے ایک نصیحت کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ بھی ابھی سے مرتب کریں. اپنے جتنے بھی واقعات ہیں، جن حضرات سے طلباء نے سنا ہے، یا فلاں کتاب میں نے فلاں استاد سے پڑھی ہے، فلاں درجے میں نے فلاں کتاب فلاں استاد سے پڑھی ہے، اور اگر یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اس استاد نے کس سے پڑھی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. اپنے جن اساتذہ سے اپنی کتابیں پڑھی ہیں ان اساتذہ سے رابطہ کریں کہ انہوں نے وہ کتاب کن سے پڑھی ہے. تو اس طرح اپنی تمام کتابیں درس نظامی کی جتنی بھی کتابیں وہ سب لکھ لیں، اور اپنے اساتذہ کے نام بھی لکھ لیں، اور پھر ان کے تاریخ ولادت وفات بھی لکھ لیں، اور کس زمانے میں آپ نے ان سے پڑھی یہ بھی لکھ لیں. تو جو ہمارے اسلاف کا جو کارنامہ ہے کہ انہوں نے اصول حدیث کی شکل میں ہمیں دیا ہے، اور انہوں نے اپنے زمانے کے جو روات ہیں اس کی تاریخ کا اہتمام کیا ہے. تو اگرچہ اب تو روایت کا دور ختم ہو گیا، اب تو حدیث کتابوں میں آ گئی، لیکن ہم جو ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ اپنے اساتذہ اور اپنی جو کتابیں ہم نے پڑھی ہے، ہماری جو تاریخی واقعات ہیں، بعد کے لوگ اگر لکھیں گے تو وہ اس میں غلط سلط بھی لکھیں گے، جھوٹی باتیں ہماری طرف منسوب کریں گے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنی تاریخ آدمی خود لکھے، جو ضروری چیزیں ہیں وہ ایک دن نکال کر اس سب کو لکھ لے.